الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 19 جمادی الآخر 1441 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 14 فروری 2020 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور آپ کے علم ہے کہ گزشتہ 1.25 سال سے تقریباً 4 ماہ سے ہمارے ممبر کا موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ کے تمام متعلقات، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو پاکیزہ مطہر اور منزہ حکومت قائم ہوئی جس کو شرعی اصطلاح میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کے خط و فعال کیا تھے، وہ جن مبارک ہستیوں نے چلائی، جو مبارک ہستیاں اس خلافت راشدہ کی سربراہ بنی یا اس دوران ان کی حکومت رہی، ان کی پاکیزہ اور مقدس زندگیاں کیسے تھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا ارشادات اور فرمودات فرمائے، اور ان مبارک اور پاکیزہ ہستیوں نے اپنی ہستیوں کو مٹا کر کیسے اسلام کی خدمت کی، کیسے بدعات کو ختم کیا، کیسے توحید کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بتائی، اللہ سے سب کچھ ہونا لوگوں کو سکھایا، اللہ ہی کی حاجت روائی بیان کی، اللہ ہی کی مشکل کشائی بیان کی، اللہ ہی کا عالم الغیب ہونا بیان کیا، اللہ کی قوت بیان کی، اللہ کی طاقت بیان کی، اللہ کی قدرت بیان کی، اور یہ بتایا کہ جو خالق ہیں وہی تصرفات فی الامور ہیں جن کی تدبیر سے کائنات چل رہی ہے، انہی رب کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی حکومت میں زندہ کیا۔ ہمارے پاس بڑوں نے لکھا ہے
کہ صحابہ کرام کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ زمین ایک انچ بعد میں فتح کرتے تھے. پہلے ان کے پاس یہ نظام ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہم نے یہاں ایک ایک کام کرنا ہے, اور یہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا. اور پھر جو نا خصوصیت کے ساتھ خاص حالات کی وجہ سے, ایک تناؤ کی وجہ سے, بلکہ دکھی اور بوجھ دل کے ساتھ وہ ملک جہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عصمت کو, اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو سر عام کچھ لوگ پامال کرنے کی کوشش کریں, ہمارے اوپر لازم واجب اور فرض ہے کہ ہم صحیح حقائق لوگوں تک بتائیں تاکہ اس ملک کا امن قائم رہے. یہ ملک جس لیے لیا گیا تھا, اعلاء کلمت اللہ کے لیے لیا گیا تھا, اس کلمہ کا نام باقی رہے. ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی تھی, جو ہم نے خاتمہ اس پر کیا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق غار ثور میں تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی, ذاتی طور پر پانی پینے کا بندوبست کوئی نہیں تھا. ہمارے ہاں خلفاء راشدین خصوصاً اور پھر عشرہ مبشرہ یعنی وہ خوش نصیب جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے خوشخبری سنائی ہے. یہاں سے جو ہے علمی لحاظ سے ہمارے یہاں تھوڑی سی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ, تو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ صحابہ مختلف متفرق کہیں گے, آپ سمجھتے 10 کوئی جنت کی بشارت دی. پہلے اس کو یاد رکھیں سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. ایسا ہم کہتے ہیں ہم سب یاد, ایسے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں, جنتی ہیں. یا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر 4 یاد کہنے کی وجہ سے کہیں جیسے کیا کہتے ہیں ہمارے شیعہ حضرات نے پنجن پاک میں کیا, ایسا ہمارا کہ یہ ٹرینڈ نہ چل پڑے, ہر 4 یاد باقی نعوذ باللہ کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں حق سارے یاد, اور وہ حق پر ہی تھے نا, اس لیے کلمہ پڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر ان کی جانیں کٹوائی. سارے صحابہ حق, سارے صحابہ جنتی. اور یہ عشرہ مبشرہ خاص اصطلاح ہے. یہ 10 صحابہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان سب کے مجمع کو جنت کی بشارت دی. 10 ایسے خوش نصیب جنہیں ایک جگہ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اچھا, تو ہمارے یہ کتاب ریاض النظرہ امام محب قبری رحمۃ اللہ تعالی نے عشرہ مبشرہ یعنی 10 خوش نصیب صحابہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی, ان کے حالات بیان کیے. اس میں وہ ایک حدیث لائیں, ایک روایت لائیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جب غار ثور میں تھے. یہ ثور میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ثور بیل کو کہتے ہیں. بیل کے جو کوہان ہوتا ہے, ثور بڑے طاقتور بیل پارٹی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیل کے اوپر کوہان ہوتا ہے نا, کوہان سب اپنی دیسی زبان میں گھٹ کہتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے, ایسے دیکھا ہم آپ نے. یہ جو جبل ثور ہے, پہاڑ ثور, اس کی بھی شکل بیل کے کوہان جیسی ہے. ابھی بھی جن لوگوں نے دیکھا, اور یہ زمین سے 5000 فٹ بلند ہے. 5 جو غار حرا ہے جسے ہم جبل النون کہتے ہیں, وہ زمین سے 2500 فٹ بلند ہے. اور غار ثور یہ زمین سے 5000 فٹ بلند ہے. ابھی بھی یہ وہاں غار حرا پر بھی جانا, غار ثور پر بھی جانا, یہ عمرے کا یا حج کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم تبرکاً برکت کی وجہ سے یا دوسرے الفاظ میں ہم اس نیت سے جانتے ہیں کہ جس جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے وہ کائنات کی مبارک ترین جگہ ہیں, ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں. اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ان جگہوں پر جاتے ہیں. غار ثور میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر گئے. صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے گئے. غار ثور میں صدیق اکبر کو پیاس لگی, پانی کا مطالبہ کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر غار کے گوشے میں چلے جائیں, وہاں سے پانی پی لیں. غار کے گوشے میں چلے جائیں, وہاں سے پانی پی لیں. ابوبکر گئے. ابوبکر کہتے ہیں میں نے وہاں سے پانی پیا. وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا. میں نے سیراب ہو کر جی بھر کر پانی پیا, اپنی پیاس بجھائی.
میں واپس آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر پانی پیا؟ جی یا رسول اللہ پانی نہیں پیا۔ ابو بکر آپ سیراب ہو گئے؟ جی یا رسول اللہ میں سیراب ہو گیا۔ کہا ابو بکر پتہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ نہیں پتا، آپ نے حکم دیا۔ ابو بکر نے نبی کے حکم کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے حکم کیوں دیا۔ ابو بکر نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرے نبی نے کیوں کہا۔ آپ نے کہا میں نے پانی پیا، میرے یقین ہے کہ میرے نبی نے کہہ دیا یقیناً وہاں پانی ہوگا۔ کہا ابو بکر جب آپ کو پیاس لگی نا تو جنت میں جو فرشتہ جنت کی نہروں پر مامور ہے، اللہ نے اسے حکم دیا کہ نبی کے صحابی، نبی کے صدیق، نبی کے یار کو پیاس لگی ہے، جنت کی اس نہر کا دہانہ آپ غار ثور میں کھول دیں، جا کر ابو بکر نے پانی پینا ہے۔ ابو بکر رونے شروع ہو گیا، رسول اللہ اللہ کے ہمیں اتنی عظمت، اللہ کے ہمیں اتنی قدر، اللہ کے ہمیں اتنا مقام۔ کہا ابو بکر اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ نے مجھے کہا، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابو بکر کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کی اتنی عزت ہے، جس بندے کے دل میں ذرا بھی ابو بکر کے بارے میں بغض ہوگا، جس بندے کے دل میں ذرا بھی ابو بکر کے خلاف نفرت ہوگی، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے پچھلے جمعے کا خلاصہ تھا سارا، اور ہم نے بتایا تھا کہ ابو بکر ہم سب کے ایمان کا حصہ ہیں۔ ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہی دنیا میں بھی تھے، میرے نبی کے ساتھ ہی مزار میں بھی ہیں، میرے نبی کے ساتھ ہی حشر میں بھی ہوں گے، اور جنت میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم ان کی سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں معاشرے میں امن قائم ہونا۔